الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ شکر گزاری کی اہمیت کے عنوان پر ہم نے کچھ باتیں سماعت فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ میں اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے شکر گزاری کے کچھ اہم تقاضے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کا آغاز کروں، ہم اسلامی اعتبار سے جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب میں مسلمانوں کا ایک طبقہ بدعات و خرافات میں نظر آتا ہے۔ وہیں پر مختلف قسم کے نمازیں جیسے صلاۃ الرغائب اور مخصوص قسم کے روزے اور رجب کے کنڈے، 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر نیاز کی جاتی ہے، کنڈے کیے جاتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت سے ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں کوئی خاص عبادت نہیں کیے، اور نہ ہی کسی روزے کا اہتمام کیا خاص طور پر، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے کنڈے کی تعلیم دی۔ اور نظر و نیاز ایک عبادت ہے، یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ نظر و نیاز کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ معزز سامعین، شکر گزاری کی بات چل رہی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم پر انگنت بے شمار نعمتیں نچھاور کی۔ کبھی کبھی کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، ان آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر ناشکری کے الفاظ اگر زبان سے ادا کریں گے تو یہ اللہ کو بڑی ناپسندیدہ بات لگے گی، اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بے شمار ہم پر نعمتیں نچھاور کی، اور ان نعمتوں کا ہمیشہ ہم کو احساس کرنا چاہیے۔
نعمتوں کا احساس، یہ شکر گزاری کا ایک اہم اور بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہے تو شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا بجا لائے اور اس کا حق ادا کرے، اور ریاکاری، تکبر، انانیت، غرور سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، دور رکھے۔ اور اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ جب بندہ کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں گر جاتا ہے اور مصیبتوں پر الحمدللہ کہتا ہے۔ عام طور پر لوگ نعمتوں پر الحمدللہ کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی بتلایا گیا کہ جب کبھی کھانا کھاؤ، کھانے کا ایک لقمہ لو اور شکر ادا بجا لاؤ۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیشکر اللہ علیہا، کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ جب کوئی لقمہ کھاتا ہے کھانے کا اور اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسندیدہ بات ہے۔ ویسے ہی پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے۔ لیکن جب بندہ کسی تکلیف میں گر جائے، کسی آزمائش میں پڑ جائے، کسی بیماری میں آ جائے، اور اس موقع پر بندے کی زبان پر کوئی شکوہ، شکایت، ناشکری کے الفاظ، اللہ کے بارے میں بدگمانی اور غیر غلط باتیں اپنی زبان سے نکالنا، یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے۔ بندہ جب مصیبتوں پر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس بندے کے اس نظریے، اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے جامع الترمذی کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی میاں بیوی کے چھوٹے سے معصوم بچے کو، چاہے وہ ولادت کے بعد 1 مہینے، 2 مہینے، 5 مہینے، 1 سال، 2 سال کے بعد انتقال کر جاتا ہے، اور اس پر اگر بندہ صبر کرتا ہے اللہ نے بڑا بہترین انعام رکھا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر بتلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو لے لیتے ہیں، کسی بچے کی وفات ہو جاتی ہے، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں، میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو تم نے نکالا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ میرے بندے نے اس مصیبت میں، تکلیف میں کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یعنی اپنی زبان سے تیری تعریف کی، تیری حمد بیان کی، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مصیبت پر اس نے میری تعریف کی، تو ایسے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ بیت الحمد، یہ ایسے بندے کے لیے جن کی اولاد بچپن میں انتقال کر جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش میں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر بندے مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، بیماریوں پر، آزمائشوں پر الحمدللہ اللہ کی تعریف کہیں، اللہ کی تعریف کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون
یعنی یہ چیز تو اللہ ہی کی تھی، اللہ ہی کی طرف چلی گئی، ہم کو بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے بندوں کی بڑی قدر ہے، اور اللہ نے ایسے بندوں کے لیے جنت میں محل تعمیر کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکر گزاری کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کا بھی شکر ادا کرے، احسان مند رہے۔ کوئی اگر کچھ دیا ہے، کچھ مدد کی ہے، کبھی ہم پر احسان کیا ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے احسان مند رہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا بجا نہیں لاتا، حقیقت میں وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو اللہ کا شکر اس وقت ادا ہوگا جب بندوں کے بھی احسان مند رہیں گے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، کوئی بھی ہو، ہمیشہ